الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو پہلے نبی، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام۔ ان کے بعد جس نبی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت شیث علیہ السلام۔ شیث علیہ السلام کون ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد جس نبی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کے بعد ہمیں ہود علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، پھر صالح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، اور صالح علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ان تمام انبیاء کے بارے میں ہم مختصر طور پر پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کی بیوی تھی حضرت سارہ، اور پھر حضرت سارہ کے بعد جس بندے نے، جس شخص نے ایمان لایا وہ حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ لوط علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو لوط علیہ السلام نے قبول کیا، تو یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ تو ایک بار ہم لکھتے ہیں، ہم نے حضرت آدم کے بارے میں پڑھ لیا، حضرت شیث کے بارے میں پڑھ لیا، پھر حضرت ادریس کے بارے میں، پھر حضرت نوح کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر حضرت ہود کے بارے میں ہم نے جانا، پھر حضرت صالح کے بارے میں، اور پھر حضرت ابراہیم۔ یوں سمجھے ان تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے مختصر طور پر کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے اور ڈیپلی پڑھیں گے تو بہت وقت لگے گا، اور پتہ چلا کہ ہمیں تاریخ ہی پڑھنے میں 2 سال لگ جائیں گے، اس لیے کہ ڈیلی کلاس تو ہوتا نہیں ہے، ہفتہ میں 1 دن کلاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ڈیٹیل میں ہم پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہاں اس طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ لگ بھگ بات ہم کور کر لیں، اور جو باتیں ہمیں جاننی چاہیے وہ ہم جان لیں۔ تو آج ہم حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ علیہم السلام ہم اکٹھے لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم جانیں گے حضرت ہود اور حضرت صالح کے بارے میں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ اچھا دیکھیں، جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی علاقے کے لیے آتا ہے، کسی نہ کسی قوم کی طرف آتا ہے، یعنی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ تمام انبیاء کسی نہ کسی علاقے کے لیے آتے تھے، کسی نہ کسی قوم کی طرف آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسے نبی ہیں جو تمام دنیا کے لیے آئے ہیں، کسی خاص ملک کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، اس لیے انہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں دنیا کو، اسی کی جمع ہے عالمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، پوری کائنات کے لیے، اور کب تک کے لیے؟ 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 2000 سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انہوں نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اسی دھرتی پر ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور بلکہ وہ لوگ نبی مانتے بھی ہیں۔ کن کو مانتے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کو، ٹھیک ہے؟ آج سے تقریباً 150 سال پہلے ایک بندہ پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا،
اور ان کے ماننے والوں نے اسے نبی بنا دیا، تو ان کو کہتے ہیں ہم قادیانی۔ وہ لوگ بھی محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے۔ اور وہ لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بھی کوئی نبی تشریف لاتے تھے تو کسی نہ کسی خاص وقت کے لیے تشریف لاتے تھے کہ اتنا وقت کے لیے آپ نبی ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جاتا تھا، اب ان کی شریعت چلے گی، ان کا کلمہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پوری کائنات کے لیے نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دو خصوصیت موجود ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں اور اسی طریقے سے پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، حضرت ہود علیہ السلام یہ بھیجے گئے ہیں، حضرت ہود یہ بھیجے گئے قوم عاد کی طرف۔ کن کی طرف؟ قوم عاد، قوم عاد کہا جاتا ہے۔ قوم عاد، تو حضرت ہود بھیجے گئے قوم عاد کی طرف، اور قوم عاد کا تذکرہ قرآن مقدس میں بہت جگہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام ہے، تو حضرت صالح یہ بھیجے گئے قوم سمود کی طرف، ٹھیک ہے، قوم سمود۔ یہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رہنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ قوم عاد اور قوم سمود یہ کون لوگ تھے اور اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کیوں نازل کیا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں قصص کو بیان کرتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ قوم عاد کے قصے ہیں، قوم سمود کے قصے ہیں، قوم نوح کے قصے ہیں، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے قصے ہیں۔ یہ تمام قصص کو، تمام کہانیوں کو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں کیوں بیان کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت، یہ کوئی کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، قرآن مقدس کہانی کی کتاب ہے نہیں، تو پھر اللہ رب العزت اس میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ تو ان تمام قصوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ بندہ اس میں غور و فکر کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ قصوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ اس میں غور و فکر کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے کہ قوم عاد نے کون سی غلطی کی، قوم سمود نے کون سی غلطی کی، قوم نوح نے کون سی غلطی کی، بنی اسرائیل نے کون سی غلطی کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا۔ تو ان سب کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ تو قوم ہود اور قوم عاد کا تذکرہ، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، پچھلی نشست میں ہم نے بتایا تھا کہ ہود علیہ السلام کا تذکرہ 7 جگہ قرآن مقدس میں آیا ہے، اسی طرح صالح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کن کن صورتوں کا آپ مطالعہ کریں گے سب ہم نے بتا دیا ہے۔ لیکن آج ہم مختصر طور پر ہم تذکرہ کریں گے، چند آیتوں کو آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ اچھا، اس سے پہلے آپ سمجھ لیں یہ قوم عاد اور قوم سمود یہ کون سی قوم ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، عرب جنہیں ہم کہتے ہیں عرب، اچھا ملک عرب میں رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ انڈیا میں رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ انڈین، ٹھیک ہے۔ عرب میں رہنے والے کو عرب ہی کہتے ہیں، یعنی ملک کا نام بھی عرب اور ان میں رہنے والوں کو بھی عرب ہی کہتے ہیں، دونوں عرب۔ تو جو عرب ہیں وہ 3 قسموں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کو کہتے ہیں بائدہ، ایک کو کہتے ہیں عاربہ، اور ایک کو کہتے ہیں مستعربہ۔ بائدہ، عاربہ، مستعربہ، عرب البائدہ، عرب العاربہ، عرب المستعربہ، یہ کون لوگ ہیں یہ سمجھنا ہوگا۔ یعنی جزیرہ نما جو عرب ہے اس میں اب جزیرہ نما عرب میں کون کون ملک آ جاتا ہے؟ آپ دیکھیں گے سعودی عربیہ ہے، عمان ہے، قطر ہے، بحرین ہے، جورڈن ہے، یہ سیریا ہے، لبنان ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جزیرہ نما عرب میں آ جاتے ہیں۔ تو عرب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں عرب بائدہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ قومیں تھیں جو گزر گئیں، انہی میں قوم عاد اور قوم سمود آتے ہیں، یہ لوگ انہی میں آتے ہیں۔ عرب بائدہ میں قوم عاد ہیں، عاد اور قوم سمود۔
ٹھیک ہے. اور بھی قومیں ہیں مگر اگزامپل کے طور پر قوم عاد، قوم سمود، یہ قومیں ختم ہو گئی، مٹ گئی دنیا سے. اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور یہ قومیں ختم ہو گئی. ابھی ہم قرآن سے کچھ آیتیں پڑھیں گے کہ کیوں ختم ہوئی، کون سا عذاب آیا تھا، ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عرب عربہ ہے، عرب العربہ، یہ پیور عرب ہے. یہ عرب تو ختم ہو گئے، اب بچے یہ عرب، تو انہیں پیور عرب کہا جاتا ہے. یہ اوریجنل عرب ہے. ٹھیک ہے. ہم انڈین کو کہیں گے اوریجنل ہندوستانی، تو اسی طریقے سے یہ پیور عرب انہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کون لوگ ہیں یہ یاد رکھ لیں. یہ ہے قوم سبا. قوم سبا، قوم سبا ایک قوم تھی. ٹھیک ہے. ایک قوم تھی جو آباد تھی عمان اور اردن کے بیچ میں. آپ دیکھیں گے جب نقشہ دیکھیں گے تو نیچے دونوں ملک، ایک دائیں سائڈ ایک بائیں سائڈ ہے، تو بیچ میں جو جگہ ہے اس میں آباد تھی قوم سبا. یا یوں کہیں کہ یمن میں آباد تھی قوم سبا. یمن دیکھ رہے ہیں، یمن کا نقشہ آپ دیکھتے ہوں گے میپ میں، تو وہاں پہ یہ قوم آباد تھی قوم سبا. ٹھیک ہے. اسی طرح قوم جرہم ہے، قوم جرہم، قوم جرہم یہ قوم تھی. اور بھی قومیں ہیں مگر اگزامپل کے طور پر دو قوم. تو یہ اوریجنل عرب یہی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ مستعربہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی عربیت ادھار ہے، ان کی عربیت ادھار ہے. یہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو عرب ہیں وہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہیں ہم عرب مستعربہ کہتے ہیں. یہ عرب مستعربہ کیوں ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب عراق سے نکلے، شام گئے، پھر مصر گئے. ٹھیک ہے. یہ ہم جمعہ میں بھی بتائے تھے اور کلاس میں بھی بتائے تھے. پھر ان جو ہے ان کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو لے جاؤ اور کہاں چھوڑ آؤ؟ وادی غیر ذی زرع میں. وادی غیر ذی زرع کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو، بیابان، چٹیل میدان، یعنی مراد جہاں پہ مکہ ہے، مکہ شہر، وہاں پہ. تو وہاں پہ پہلے کچھ نہیں تھا، ریگستان، صرف ریگستان. تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام لے گئے اسماعیل علیہ السلام کو اور وہاں پہ چھوڑ کر کے چلے آئے. ٹھیک ہے. بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا، چلے آئے. اس کے بعد آپ نے یہ سن رکھا ہے، مشہور قصہ ہے، ہر کوئی بیان کرتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے چھوٹے تھے، گود میں تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے، تو حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کا دورہ کیا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دورہ کیا. اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے اینڑی رگڑنے سے یا جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے چشمہ جاری ہوا، جسے ہم زمزم کہتے ہیں. زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور اس کے بعد وہاں پہ چرند پرند جانور آ کر کے پانی پینے لگے اور پھر وہاں پہ دھیرے دھیرے شہر آباد ہونے لگا. پہلے شہر وہیں آباد ہوتے تھے جہاں پہ جو ہے سمندر ہو، دریا ہو، نہریں ہوں، جہاں پانی کا اہتمام ہو، کیونکہ پانی کی بہت قلت تھی. آج کل تو ہے نہیں، کہیں پہ جو ہے ہم پائپ لگا دیے پانی نکال دیا، ایسا تو ہے نہیں. تو پہلے کیا تھا کہ آپ دیکھیں گے جتنی سویلائزیشن ہے، جتنی تہذیبیں ہیں، وہ کسی نہ کسی دریا کے کنارے، کسی نہ کسی ندی کے کنارے آپ کو ملیں گی. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، انڈس ویلی سویلائزیشن دیکھ لیں، یا میسوپوٹیمین سویلائزیشن دیکھ لیں، یا ایجپشین سویلائزیشن دیکھ لیں. تو جو بھی تہذیبیں تھیں وہ کہاں آباد ہوتی تھی؟ کسی نہ کسی ندی دریا کے کنارے. تو اسی طریقے سے جب وہاں پہ چشمہ جاری ہوا اسماعیل علیہ السلام کے اینڑی مارنے سے، جب چشمہ پھوٹا اور پانی، ریگستان میں پانی نکل پڑا، تو جتنے چرند پرند، جتنے جانور تھے، دھیرے دھیرے وہاں پہ آ کر کے پینے لگے. اور جب کوئی قافلہ گزرتا تھا تو دیکھتا تھا یہاں پانی ہے، تو وہیں پہ قافلہ جو ہے رک جاتا تھا، ایک دو دن قیام کرتا تھا، اور دھیرے دھیرے وہاں پہ لوگ گھر بنانے لگے اور وہاں پہ شہر آباد ہو گیا، کیونکہ پانی جہاں پہ ملتا تھا وہاں لوگ رہنا شروع کر دیتے تھے. تو جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اس کے بعد وہاں سے قافلہ گزرا. اس قافلے میں کون لوگ تھے؟ وہ جرہم قبیلے کے لوگ تھے. جرہم قبیلے کے لوگ تھے. اور جرہم قبیلے اور قوم سبا، یہ کہاں پہ، یہ قومیں کہاں پہ آباد تھی؟ یمن میں. یمن کے جو لوگ ہیں قوم سبا والے، یہ پیور عرب ہیں، یہ اوریجنل عرب ہیں. انہیں عرب عربہ کہا جاتا ہے. یہ اوریجنل عرب ہیں. یہ قومیں تو ختم ہو گئی، عرب باعدہ گزر گئیں. یہ پیور عرب تھی اور یہ جو ہے عرب مستعربہ ہے. تو جرہم قبیلے کے لوگ وہاں پہ پہنچے، گزر رہے تھے، تو وہاں پہ رکے. حضرت ہاجرہ سے اجازت لی ان لوگوں نے. اجازت لینے کے بعد وہاں سے پانی پیا، وہاں پہ ٹھہرنے لگے، وہاں پہ قیام ہونے لگا.
تو اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جب شادی ہوئی تو یہ لوگ تو پیور عرب تھے. تو اب اسماعیل علیہ السلام کا رشتہ کن سے جڑ گیا؟ پیور عرب سے. پیور عرب سے جڑ گیا. لیکن نسل کس سے چلتی ہے؟ باپ سے. لیکن باپ سے نسل چلتی ہے، لیکن ماں پیور عرب ہے، جرہم قبیلے کی ہے. تو اس لیے انہیں عرب عربہ نہیں کہتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام سے جو بھی نسلیں چلتی ہے ہم کہتے ہیں یہ عرب مستعربہ ہے، یعنی ان کی عربیت ادھار ہے. بس سمجھ نہیں؟ تو اس لیے انہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو عرب باعدہ، عرب عربہ، عرب مستعربہ، یہ تین. تو اب ہم جو پڑھ رہے ہیں قوم عاد کے بارے میں، قوم ثمود کے بارے میں، تو یہ کون سی قومیں ہیں؟ قوم باعدہ ہے، عرب باعدہ. یہ جو قومیں جو ختم ہو گئی ہیں، ہلاک ہو گئی ہیں، لیکن ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، آج بھی ہیں. یہ سارا واقعہ کہاں کا بیان ہو رہا ہے؟ جزیرہ نما عرب کا بیان ہو رہا ہے. قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، قوم صالح ہو، قوم نوح ہو، یہ سب کا جو ایریا ہے وہ جزیرہ نما عرب ہے. نوح علیہ السلام کا عراق تھا، باقی سب کا آپ دیکھیں گے تو وہی جزیرہ نما عرب ہے. قوم عاد کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ارم کے پوتے کا نام عاد ہے. اور یہ ارم کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ارم ہے اور ارم کے پوتے کا نام عاد ہے. انہی کے نام پر یہ عاد نام پڑا ہے. اور ان لوگوں کی راجدھانی جو کیپٹل تھی وہ ارم تھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ قومیں تھیں جن کا اللہ رب العزت نے جگہ جگہ تذکرہ کیا کہ دیکھو قوم عاد کیسے برباد ہو گئی. تو یہ کون لوگ تھے، کیوں برباد ہوئے؟ تو تھوڑا سا ہم تفصیل میں جاتے ہیں. دیکھیں، قوم عاد، قوم ثمود، یہ لوگ بہت طاقتور ہوا کرتے تھے، جسم و جسامت میں جو ہے طاقت رکھتے تھے. بڑے بڑے پتھر کو ہاتھوں سے اٹھا لیا کرتے تھے، کھجور کے پیڑ کو جو ہے بغلوں میں دبا کر اکھاڑ لیا کرتے تھے. اتنی طاقت ان کے اندر ہوتی تھی. یہ پہاڑ کو کھود کر کے اس میں محل تعمیر کرتے تھے، گھر بناتے تھے. اتنے طاقتور ہوتے تھے، لمبے قد والے، جسامت، ٹھیک ہے، ہاتھی کی طرح طاقت رکھنے والے ہوتے تھے. تو ان لوگوں کو ناز تھا، گھمنڈ تھا کہ ہمارا کچھ بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ لوگ گھمنڈ تھا. لیکن یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے. تو حضرت ہود علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے کہ ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرو. بار بار سمجھاتے رہے. جگہ جگہ تذکرہ آیا ہے، جگہ جگہ تذکرہ آیا ہے کہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے ہود علیہ السلام ہو، چاہے لوط علیہ السلام ہو، چاہے صالح علیہ السلام ہو، تمام انبیاء کو آپ پڑھیں گے تو ایک کامن پیغام آپ کو ملے گا. وہ کیا تھا کہ اے میری قوم بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ جگہ جگہ آپ کو قرآن میں ملے گا. کامن میسج تھا تمام انبیاء کا. نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے کہ یہ جو تم اپنے 5 بت بنائے ہوئے ہو ان تمام کو توڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو. وہی میسج ہود علیہ السلام کا، وہی میسج ابراہیم علیہ السلام کا، وہی میسج نوح علیہ السلام کا. تمام انبیاء کا ایک ہی کامن میسج ہوتا تھا کہ یہ جو تم شرک کر رہے ہو ان تمام کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو. تمام انبیاء کا یہی میسج تھا. اس پر اتنا زور دیا گیا ہے قرآن مقدس میں، اتنا زور دیا گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ وہی بندہ فیل کر سکتا ہے جو قرآن جانتا ہو، پڑھتا ہو، سمجھتا ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی. جس چیز پر قرآن نے ایمفسائز کیا ہے، جس چیز پر قرآن نے زور دیا ہے، ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے. ہم کسی اور چیز کو نکال کر کے ہائی لائٹ کرتے ہیں. جگہ جگہ قرآن مقدس میں قوم عاد، قوم ہود کا تذکرہ ہوا. کیوں؟ یہ قومیں بربادی کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو قد و قامت میں اتنے بڑے بڑے اور اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے، پہاڑ کی طرح مضبوط. لیکن جب اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا تو قرآن کہتا ہے یہ اس طرح جو ہے بکھرے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کی شاخیں جو ہیں ٹوٹ کر گر جاتی ہیں. اس طریقے سے جو ہے زمین پر پڑے ہوئے تھے. آندھی آئی، طوفان آیا، اور اس طریقے سے قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم لوط کی بستی کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے اٹھا کر پٹکوا دیا، پوری بستی کو ہی اللہ رب العزت. اور پٹکوانے کے بعد پھر اوپر سے جو ہے پتھروں کی بارش کروائی. اس طریقے سے عذاب دیا گیا. اسی طرح قوم صالح کے بارے میں ہے. صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے. ہر جگہ یہی آیا ہے کہ صالح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو. میں بار بار یہی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس بھی نبی کا آپ قصہ پڑھیں گے یہی آپ کو ملے گا، ایک ہی کامن پیغام ملے گا. انبیاء علیہ السلام سمجھایا کرتے تھے، اور جب قوم نہیں مانتی تھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا. تو صالح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، ان کی قوم پر کیسے عذاب آیا. صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے تو قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ڈرا رہے ہیں عذاب سے کہ ہم لوگ اگر بات نہیں مانیں گے آپ کی تو ہم پر عذاب آ جائے گا، تو آپ عذاب لے آئیں، عذاب ہم پر نازل فرما دے.
تو صالح علیہ السلام جو ہے صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں عذاب نازل کرنا، لیکن تم دیکھ لو گے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اگر بات نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، انتظار کرو تم بھی، عذاب جو ہے نازل کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ رب کا کام ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلنی چاہیے، اور وہ اونٹنی نکلتے ہی ایک بچے کو جنم دے۔ یہ بات کہی قوم صالح نے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کی، جو ہے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی باہر نکلی، اور اونٹنی باہر نکلتے ہی ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ بچہ جو ہے اونٹ کا بچہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، بڑا بچہ تھا۔ وہ اونٹنی بھی بہت بڑی تھی اور بچہ بھی بہت بڑا تھا، اور اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ جس تالاب میں اس قوم کے تمام لوگ اور اس قوم کے تمام جانور پانی پیا کرتے تھے، جس تالاب سے، جس جگہ سے تمام ان کے جانور جہاں سے پانی پیا کرتے تھے، وہ جو ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے اکیلے وہ پورا پانی پی جایا کرتی تھی۔ تو پھر یہ قرآن مقدس کی بات ہے، قرآن مقدس میں آتا ہے کہ جو ہے مقرر کر دیا گیا کہ دیکھیں ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ قرآن مقدس میں آیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کسی چیز کی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عظمت کو سمجھے، عظمت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ کہیں آئے گا اللہ کا رنگ، کہیں آئے گا اللہ کا ہاتھ، کہیں آیا ہے اللہ کی اونٹنی، یہ ساری باتیں قرآن میں آتی ہے۔ تو اس کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس چیز کی عظمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا، اسی طرح بیت اللہ کو کہا جاتا ہے اللہ کا گھر، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کو؟ عظمت بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیوں اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس سے پہلے آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کی، اور پھر اسی کعبے کی تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو اس گھر کی اہمیت بتانے کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ کا گھر تو نہیں ہوتا، اللہ تو کسی گھر میں تو نہیں رہتا، خاص گھر میں۔ لیکن اسی طرح یہاں پہ کہا گیا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کیوں؟ عظمت بتانے کے لیے۔ تو باری مقرر کر دیا گیا کہ ایک دن جو ہے اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن آپ کے جانور پانی پیئیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ باتیں راس نہیں آئی، بالآخر ان لوگوں نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا کہ اسے مار دیا جائے، اور اونٹنی کو ان لوگوں نے کیا؟ ذبح کر دیا، کاٹ دیا، ان کے پیر پر حملہ کیا، اور اسی طریقے سے اس جو ہے اونٹنی کو ان لوگوں نے مار دیا۔ وہ اللہ کی جو ہے یوں سمجھے وہ نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، تو ان لوگوں نے مار دیا۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا، صبح ہوتے ہی اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو گیا۔ تو یہ کس کے ساتھ ہوا؟ قوم صالح کے ساتھ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ پھر قوم لوط کے بارے میں آتا ہے، میں نے اس طرح کی حرکت تھی ان کی، تو اللہ رب العزت نے ان پر بھی عذاب نازل کیا۔ کچھ فرشتے جو ہیں گئے ان کی بستی میں، لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کے، لوط علیہ السلام نے خاطرداری کی۔ پھر ان لوگوں نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہا، لیکن وہ تو فرشتے تھے، تو فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے، لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں اور یہ لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ اپنے ہمنوا کو لے کر کے یہاں سے نکل لیں۔ لوط علیہ السلام بستی سے راتوں رات نکل گئے، اور اس بستی پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر دیا۔ تو یہ کہانی ہے پوری، تو میں نے مختصر میں بیان کر دیا، میں ایک ایک آیت اگر پڑھتا تو بہت وقت لگتا، میں نے مختصر میں بالکل بیان کر دیا۔ اور قوم سمود، صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے قوم سمود کی طرف۔ قوم سمود، قوم صالح کہہ لیں یا قوم سمود کہہ لیں، یا ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی قوم عاد کے بعد جو قوم آئی ہے وہ قوم سمود ہے۔ اس کے بیچ میں بھی قومیں آئی ہیں، مگر قوم عاد کے بعد جس قوم کو عروج نصیب ہوا، ترقی نصیب ہوئی، وہ جو ہے قوم سمود ہے، اور اس پر بھی اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ تو اسلام کا یہ سب سے مین ستون ہے، سب سے مین پلر اسلام کا کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر پورا کا پورا اسلام ٹکا ہوا ہے، یہ ہٹ جائے گا کچھ بچے گا ہی نہیں، سمجھ لیں۔ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت توحید پر زور دیتا ہے، اور تمام انبیاء کا یہی میسج تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء، جس نبی کو اٹھا کر پڑھ لیں، 25 انبیاء کا تذکرہ قرآن مقدس میں آیا ہے، جس نبی کو آپ اٹھا کر پڑھیں گے، تمام نبی اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے میری قوم، بت پرستی چھوڑ دو، ستارہ پرستی چھوڑ دو، شاہ پرستی چھوڑ دو، سورج کی پرستی چھوڑ دو، صرف ایک ذات کی جو ہے عبادت کرو، اور وہ ہے خدا وحدہ لا شریک۔ یہ کامن میسج تھا۔ اب ہم اسماعیل علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو ہے کس طرح عراق سے نکل کر، ایک بار ہم پھر شروع سے لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں، وہاں سے مصر، وہاں سے شام، شام سے
جو ہے مصر، اور مصر سے پھر جو ہے مکہ چلے آئے. یہ جو ہے ان کا ایریا تھا. اور یہاں پہ ایک مرتبہ نہیں، وہ آتے جاتے رہتے تھے. ایک جگہ لوط علیہ السلام کو بیٹھایا، ایک جگہ جو ہے اسحاق علیہ السلام کو، ایک جگہ اسماعیل علیہ السلام کو، اور ایک جگہ خود جو ہے رہنے لگے. یعنی 4 مراکز بنا لیا تھا، 4 سینٹر ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا 4 سینٹر بنا لیا تھا، اور 4 جگہ، چاروں جگہوں پر 4 لوگوں کو بیٹھا دیا تھا. ایک جگہ خود تھے اور 3 جگہ 3 لوگوں کو بیٹھا دیا تھا کہ تاکہ 4 جگہوں سے تبلیغ ہو اور وہاں سے جو ہے دعوت عام ہو. تو 4 جگہوں پر جو ہے توحید کا مرکز ابراہیم علیہ السلام نے قائم کر دیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کس نبی کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جو دونوں کے دونوں نبی ہیں. کون کون؟ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی شادی کہاں ہوئی؟ اس قوم میں، قوم جرہم میں. پھر اسماعیل علیہ السلام سے 12 بیٹے ہوئے. اسماعیل علیہ السلام سے 12 بیٹے ہوئے، اور ان 12 بیٹوں کو کہا جاتا ہے بنی اسماعیل. ایک ہے بنی اسرائیل اور ایک ہے بنی اسماعیل. بنی اسرائیل کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا ہی نام کیا تھا؟ اسرائیل. ان کا نام اسرائیل تھا، لیکن یعقوب نام اس لیے پڑ گیا کہ وہ بعد میں آئے، اس لیے یعقوب پڑ گیا. عقب سے ہے یعقوب، ٹھیک ہے. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. انہی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل، یہ یاد رہے گا. بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے بنی اسرائیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے بنی اسماعیل. یہ ذہن میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آپ آگے جب آئیں گے تو آپ کو ملیں گے کون؟ پہلے نبی یوسف علیہ السلام. یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک نبی تھے. وہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. تو سب کا تذکرہ ہم پڑھیں گے، لیکن بار بار پہلے میں نام اس لیے لیتا ہوں اور بتاتا ہوں تاکہ ذہن میں پہلے نام تو آ جائے، پہلے تو آ جائے کہ کون کہاں سے کس طرح ہے، اس کے بعد جو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں بار بار نام لیتا ہوں. تو اب ہم آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام پر. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جو لے کر کے گئے ہیں قربانی کرنے کے لیے، وہ پورا منظر کیا ہے آپ نے تو دیکھ لیا کہ شادی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ ابھی تو شادی نہیں ہوئی ہے. یہ قربانی کا واقعہ تو بچپن کا ہے. تو کس طریقے سے قربانی پیش آئی، تھوڑا سا ہم ایک روایت پڑھتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہو گئے، یعنی جسے ہم لڑکپن کا زمانہ کہتے ہیں، کھیلنے کودنے کا زمانہ کہتے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام جب کھیلنے کودنے کی عمر کے ہو گئے تو اس کے بعد حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو. کیا حکم ہوا؟ دیکھیے اس کو قرآن مقدس میں بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے قربانی، یعنی یہ سمجھیے یہاں سے اب قربانی کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل علیہ السلام، سعی کہتے ہیں کھیل کود کو، جب لڑکپن کا زمانہ آ گیا اسماعیل علیہ السلام کا، تو قال یا بنی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا مرضی ہے. ابراہیم علیہ السلام خواب میں یہی دیکھتے تھے. پہلے تو اسی طرح خواب آیا کہ قربانی پیش کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی. پھر خواب آیا قربانی پیش کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی. پھر خواب آنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کسی ایسی چیز کی قربانی مانگی جا رہی ہے، کسی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کس چیز کی قربانی مانگی جا رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں تجھے دیکھتا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور بتا تیری کیا مرضی ہے. یعنی نبی کا خواب شیطانی خواب نہیں ہوتا ہے، رحمانی خواب ہوتا ہے. جب نبی کوئی خواب دیکھے تو اس طرح کا خواب نہیں ہوتا ہے جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو اس لیے وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ بات جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اب بتا تیری کیا مرضی ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کا جواب آیا، قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابو جان، آپ وہ کام کر گزریے جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اسی پر شاعر نے کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بچپن میں یہ حوصلہ، یہ جذبہ جو ہے، یہ کیسی تعلیم تھی، یہ کون سے مکتب میں آپ نے جا کے تعلیم حاصل کی تھی، آدمی سوچتا ہے. تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اور ان کے جواب کو سنا
تو سمجھ گئے کہ میرا بیٹا تیار ہے، لے کر کے چل پڑے مینا کے میدان میں جہاں پہ حاجی لوگ جاتے ہیں، اس طرف نکل پڑے، اور نکلنے کے بعد وہاں پہ جب پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں، اور لٹانے کے بعد چھری چلاتے ہیں۔ یہ واقعہ تو ہر سال قربانی میں کسی نہ کسی عالم کی زبانی آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ قربانی کا واقعہ، یہ جو سب سے مشہور واقعہ، یہ ہر کوئی بیان کرتا ہے۔ یہ جب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے جا رہے تھے تو شیطان کو کب گوارا تھا کہ اس لیول کی جو ہے اللہ رب العزت کی اس کے حکم کی پیروی کی جائے۔ شیطان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ انسان اس حد تک بھی بڑھ جائے گا کہ اس لیول کی پیروی کرے گا اور اس لیول کی اطاعت کرے گا کہ اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس لیول کی بندگی تو ہم نہیں ہونے دیں گے، بندگی اس لیول کی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو شیطان کو گوارا نہیں تھا، تو شیطان نے بھٹکانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کنکری مارتے تھے اور کچھ پڑھتے تھے اور کنکری مارتے تھے۔ وہی آج حاجی لوگ جاتے ہیں تو مارتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حاجی جا کر کے کنکری مارتے ہیں۔ کس کو کنکر مارتے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کنکر مارنا۔ تو جو بھی حاجی لوگ جو بھی حج میں کرتے ہیں، آپ تمام کو جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک کام جو ہے وہ کسی نہ کسی کی یاد ہے۔ کنکر مارنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یاد مناتے ہیں لوگ۔ صفا مروہ کا دورہ لگاتے ہیں، وہ حضرت ہاجرہ کی یاد مناتے ہیں۔ تو جو بھی دیکھیں گے وہاں قربانی پیش کی جاتی ہے، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یاد ہے۔ مقام مینا میں جاتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم یاد بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک ادا اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، اور اللہ رب العزت نے ان تمام کو قیامت تک باقی رکھنے کا ارادہ فرما لیا۔ اب جو بھی حاجی جاتا ہے، حضرت ہاجرہ کی سنت اسے کرنا ضروری ہے، وہ صفا مروہ کا دورہ کرے گا۔ جو بھی حاجی جائے گا مینا میں جانا اس کے لیے ضروری ہے، وہ مینا میں جائے گا، کیونکہ اللہ کا بندہ ابراہیم وہاں پہ گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جب کوئی بندہ کچھ کرتا ہے تو اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام لٹا دیتے ہیں۔ لٹانے کے بعد جو ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، پھر چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی ہے، کوشش کرتے ہیں، نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر جو ہے فرشتہ آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹاتا ہے، وہاں پہ دمبا رکھتا ہے، دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی یہ قصہ آپ سنتے رہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو وہی بیان ہو رہا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اللہ رب العزت خود ندا دیتا ہے، ونادیناہ، اور ہم نے ندا دی، ان یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔